بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشرافمدنی.com آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں سلسلہ دروس بعنوان سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، جس کے خطیب و مقرر ہیں فضیلت الشیخ محمد اشفاق سلفی مدنی حفظہ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين۔ وہی ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا جو انہیں ان کی آیتیں پڑھ کر سناتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب و حکمت سکھاتا ہے۔ یقیناً یہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وإمامنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ وقال صلى الله عليه وسلم: آية الإيمان حب الانصار وآیۃ النفاق بغض الانصار۔ محترم حاضرین، ہم یہ بات جان چکے ہیں کہ نبوت کے 12ویں سال حج کے موسم میں یثرب سے، جس کا اسلامی نام مدینہ پڑا، 12 نفوس 10 خزرج کے اور 2 قبیلہ اوس کے حج کے موسم میں آئے، جن میں 5 وہی تھے جو سن 11 میں مسلمان ہو چکے تھے۔ ان حضرات سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات مینا کی گھاٹی میں ہوئی اور آپ نے ان سے بیعت لی۔ بیعت کے کلمات اور الفاظ آپ کے سامنے کل رکھے گئے تھے کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث کے مطابق آپ نے ترک شرک پر بیعت لی، زنا، چوری اور بہتان تراشی سے باز رہنے پر بیعت لی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں نافرمانی سے گریز کرنے کی تاکید فرمائی، اور بقول امام ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کہ یہ بیعت بعد میں ہوئی ہے، صلح حدیبیہ کے بعد، فتح مکہ کے بعد آپ نے ان سے ایوا اور نصرت پر مدد لی کہ مسلمانوں کو مدینے میں پناہ دیں اور اسلام اور مسلمانوں کی مدد کریں، این کا کوئی بھی بات ہو۔ جب یہ حضرات جانے لگے
تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبہ کیا کہ آپ ہمارے لیے ایک معلم ہمارے ساتھ روانہ کر دیجئے جو ہمیں اللہ کی آیتوں کا علم دے اور ہماری دینی رہنمائی کرے. گویا آپ نے اپنا سفیر، نمائندہ اور معلم حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ عنہ کو مقرر کیا. وہ مدینہ پہنچے. اسعد بن زرارہ رضی اللہ عنہ جو سن 11 میں مسلمان ہو چکے تھے، ان کے مکان پر تشریف فرما ہوئے اور دونوں نے مل کر 12 اور 13 نبوت کے سال میں، یعنی موسم حج 12 سے لے کر 13 تک کے درمیان میں زبردست دعوتی کام کیا. اور ان کی دعوت کے نتیجے میں قبیلہ بنی عبد الاشہل کے 2 سردار حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت سعد ابن معاذ رضی اللہ عنہ، جن کی عظیم دین میں اسلامی خدمت ہے، وہ دونوں مسلمان ہوئے. اور سعد ابن معاذ کے مسلمان ہوتے ہی ان کا پورا قبیلہ اپنے سردار کے کہنے پر مسلمان ہو گیا، سوائے ایک شخص کے جس کا نام اسیرین تھا. وہ تیسرے سال، ہجرت کے تیسرے سال جنگ احد کے موقع پر مسلمان ہوئے اور جنگ احد میں شریک ہو کر جام شہادت نوش کیا. ایک نماز بھی اللہ کے واسطے نہیں پڑھی اور جنت میں گئے. شہید فی سبیل اللہ کی موت ان کو ملی. علامہ ابن کثیر نے لکھا ہے کہ اگر مصعب کی دعوتی زندگی میں صرف یہی 2 شخص مسلمان ہو جاتا اور خدمات کو کنارے کر دیا جائے تو صرف اسید ابن حضیر اور سعد ابن معاذ کا اسلام لانا مصعب کی دعوتی زندگی کے اعزاز کے لیے بہت کافی، کیونکہ ان دونوں حضرات کی بڑی عظیم اسلامی خدمات ہیں. اب اس سلسلے میں ذرا تفصیل ہے کہ کیسے یہ دونوں حضرات مسلمان ہوئے. اب اس کی تفصیل آپ سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ پڑھ لیں. بس اللہ رب العالمین کی آیات اور اس کی اثر آفرینی اور اثر انگیزی، دونوں حضرات نے جب قرآن سنا مصحف کی زبانی تو قبل اس کے کہ وہ کچھ بولیں، چہرے کے ہاؤ بھاؤ سے، اتار چڑھاؤ سے دیکھنے والے نے، وہاں موجود اسعد بن زرارہ نے سمجھ لیا کہ یہ آدمی کلمہ پڑھ لے گا. اور جب تلاوت ختم ہوئی تو کہا کہ تمہارے دین میں داخل ہونے کا طریقہ کیا ہے؟ تو کہا غسل کر لو، کپڑا بدل لو، کلمہ پڑھ لو، 2 رکعت نماز پڑھ لو. اور اس طریقے سے الحمدللہ یکے بعد دیگرے دونوں مسلمان ہوئے. تفصیل میں جانا نہیں چاہتا ہوں. سن 13 ہجری میں موسم حج سے پہلے مصعب بن عمیر آ گئے مکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بشارت دینے کے لیے کہ الحمدللہ اسلامی دعوت کو بہت ہی فروغ مدینے میں حاصل ہوا ہے اور وہاں کے لوگ ماشاءاللہ اسلام کو قبول کرنے کے لیے تیار ہیں. اور مدینے کی سرزمین اسلام کے لیے اور اسلام کے پودے کے لیے بہت سازگار اور موزوں ہے. انشاءاللہ اسلام کا درخت جو پودا ہے ابھی وہ تناور درخت میں تبدیل ہو جانے والا ہے. سن 13 ہجری میں، سن 13 نبوت کے سال، ذرا غور فرمائیے، مسلمانوں کا ایک بڑا وفد مدینے سے چلا. 70 سے زائد افراد تھے، جیسا کہ میں نے کل عرض کیا تھا. 73 مرد تھے، 2 عورتیں تھیں، کل 75 بندے تھے. اور اپنے قبیلے کے اور دیگر مشرکین کے ساتھ آئے. آنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو شروع ہوئی. ملاقات کا ایک وقت ٹھہرا کہ منا کی گھاٹی میں جو جمرۃ العقبہ ہے
بڑا پیلر جس کو پہلے 10ویں تاریخ کو کنکڑی ماری جاتی ہے، جو بالکل پچھم طرف ہے، مینا سے دور ہے. پہلے جمرہ اولا ہے، جمرہ وسطیٰ ہے، جمرہ عقبہ جو بڑا پیلر ہے جس کو 10ویں تاریخ کو حجاج 7 کنکریاں مارتے، وہ بالکل پچھم طرف. اس کے ٹھیک سیدھ میں ایک گھاٹی تھی، تنگ راستہ تھا جو مکے سے مینا کو نکلتا تھا. اس گھاٹی میں ملاقات طے ہوئی 12 ذی الحجہ کو رات کے. جب پہلی تہائی رات گزر جائے، مثال کے طور پر 10 ساڑھے 10 بجے رات کا وقت جب گزر جائے تو یہ حضرات چپکے چپکے وہاں جمع ہوں گے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو چکی تھی. اس کو کہتے ہیں بیعت عقبہ ثانیہ، گھاٹی کی دوسری بیعت. چپکے چپکے بالکل خاموشی کے ساتھ، نہایت دبک کر کے، جیسے چڑیا اپنے گھونسلے سے دبک کے نکلتی ہے، یہ حضرات جو اپنے خیمے کے مشرکین کے ساتھ سوئے ہوئے تھے، یہ 75 حضرات نے آہستہ آہستہ چادر بدن سے ہٹائی، نہایت خاموشی کے ساتھ نکلے کہ بغل کے ساتھی کو بھی جو مشرک ساتھ میں سویا ہوا تھا اس کو پتہ نہ چلے. اور وعدے کے مطابق عقبہ میں گھاٹی میں پہنچ گئے. 75 افراد وہاں جمع ہو گئے. تھوڑے انتظار کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے. ان کے ساتھ ان کے چچا عباس بن عبد المطلب بھی تھے، جو ابھی تھے کافر، لیکن جان رہے تھے کہ ہمارا بھتیجا مدینہ جانے کے لیے بیاکل ہے، مدینے والوں سے جا ملنا چاہتا ہے. تو کچھ یقین اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور پختہ ایگریمنٹ لینے کے لیے انہوں نے کہا کہ بھتیجے سے کہ میں بھی چلتا ہوں، ذرا ان لوگوں کو کھنگال لوں گا، پھر آپ کو میں مشورہ دوں گا کہ آپ جائیں یا نہ جائیں. اطمینان اور اعتماد حاصل کرنے کے لیے وہ آئے تھے. جب مجلس بیٹھی، حضرت عباس بن عبد المطلب گویا ہوئے، کہا یثرب والو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مقام ہے مکے میں اور ہم لوگوں کے درمیان وہ آپ کو پتا ہے. ان کو اپنے قوم میں اب ایک طرح کی حفاظت اور عزت بھی مل چکی ہے، مگر یہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں، آپ کے گھر جانا چاہتے ہیں، آپ کے شہر میں جا کے رہنا چاہتے ہیں. تو اگر آپ ان کے ساتھ پوری وفاداری کریں گے، ان کی نصرت و حمایت کریں گے، جو عہد و میثاق آپ کرنے والے ہیں اس کو پورا کریں گے، ہر طرح کی قربانی دینا پسند کریں گے، تب تو ان کو لے جائیے. اور نہیں تو یہ جس حال میں ہے بہتر ہے. ایسا نہ ہو کہ لے جاؤ اور لے جانے کے بعد پھر ان سے بے وفائی کرو. اس سے اچھا ہے کہ ابھی انکار کر دو. لیکن بلا لینے کے بعد بے وفائی یہ درست نہ ہو. یہ جب کہہ کے چپ ہو گئے تو جو حضرات تھے خزرجی اور اس کے حضرات مدینہ والے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ آپ فرمائیے. آپ نے اللہ رب العالمین کی آیات تلاوت کی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دین کی طرف دعوت دی، اللہ رب العالمین کے وعدے اور وعید کی آیتیں پڑھی، ایمان پر ثبات قدمی کی تلقین فرمائی، اور اس کے بعد فرمایا کہ مجھ سے بیعت کرو. حاضرین نے کہا کس بات پر؟ کہا علی السمع والطاعہ فی النشاط والکسل. چستی میں اور سستی میں، دونوں ہی حالت میں باتوں کو سنو گے اور مانو گے. علی الانفاق فی العسر والیسر، تنگی ہو کہ آسانی ہو، مفلسی ہو کہ مالداری ہو، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو گے. بیعت کرو علی الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، بھلائی کا حکم کرو گے، برائی سے رکو گے اور دوسروں کو روکو گے. اس بات پر بیعت کرو کہ اللہ کے دین کے لیے اٹھ کھڑے ہوگے،
اور کسی ملامت گر کی ملامت کی پرواہ نہ کرو گے. اور میں تمہارے پاس اگر یثرب میں آیا تو تم میری مدد کرو گے اور مجھ سے ایسے ہی ڈیفینس اور دفاع کرو گے جس طریقے سے تم اپنی جانوں سے، اپنی بیوی اور اپنے بیٹوں کی جانوں سے دفاع کرتے ہو. جس طرح تم اپنی جان کی حفاظت کرتے ہو، بیوی بچوں کی جان کی حفاظت کرتے ہو، اسی طریقے سے میری جان کی حفاظت کرنی ہوگی. برا ابن معرور نے ہاتھ پکڑ لیا کہ بیعت کرتا ہوں. ایک صاحب ہیں ابو الہیثم ابن تیہان، انہوں نے کہا رکیے یا رسول اللہ، آپ یثرب آئیں گے اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارا یہودیوں سے معاملہ ہے، معاہدہ ہے. ہم آپ کی خاطر یہودیوں سے معاہدہ توڑنے جا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر آپ کو اور آپ کے دین کو غلبہ مل جائے، غلبہ نصیب ہو جائے تو آپ واپس لوٹ کر اپنی قوم میں چلے آئیے گا اور ہم کو مدینے میں ایسے ہی چھوڑ دیجیے گا؟ آپ مسکرائے. آپ نے کہا بالکل ایسا نہیں ہوگا، ہرگز ایسا نہیں ہوگا. آج سے میرا خون تمہارا خون، تمہارا خون ہمارا خون. تم جس سے جنگ کرو گے اس سے ہم جنگ کریں گے، جس سے تم شروع کرو گے اس سے میں شروع کروں گا. آپ نے کہا لولا الہجرہ، اگر ہجرت نہ ہوتی، انبیاء کی تاریخ کا ہجرت ایک حصہ ہوتی ہے، اگر ہجرت نہ ہوتی اور ہجرت کا ثواب مجھے مقدر نہ ہوتا، میرے مقدر نہ ہوتا تو لکنتم امرأ من الانصار، تو میں انصار کا ایک شخص ہوتا. ایک دم اطمینان رہیے کہ آپ کے پاس جب جائیں گے تو آپ ہی کے ہو کر رہیں گے. بیعت شروع ہی ہونا چاہ رہی تھی کہ ایک صحابی جو پہلے مسلمان ہو چکے تھے، عباس بن عبادہ، انہوں نے اور حاضرین کو معاملے کی خطورت اور سنگینی اور نزاکت سے آگاہ کیا کہ ٹٹولا، کہا سنو، جا رہے ہو بیعت کرنے، سمجھ کے بیعت کرو. ان سے بیعت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ سرخ اور کالوں سے جنگ کرنا، عرب و عجم سے جنگ کرنا، سب کی دشمنی مول لینا. ایسا نہ ہو کہ جب تمہارے اموال ان کی راہ میں ختم ہو جائیں اور تمہارے شرفاء کی گردنیں کٹ جائیں تو ان کی نصرت اور حمایت سے ہاتھ اٹھا لینا کہ اس آدمی کی کیا ہم نے مدد کی کہ ہم تو سب کچھ لوٹا گئے. اگر لائف میں بائی میں ایسا ہوا اور غداری کرنے کا مزاج بنتا ہو تو لے جانے سے پہلے ابھی انکار کر دو. کہا نہیں، ہماری جانیں چلی جائیں، ہمارے مال قربان ہو جائیں، جو بھی قربانی دینی ہوگی دیں گے، لیکن آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے اور اس سے اب کوئی سمجھوتا کرنے والے ہم لوگ نہیں ہیں. اب اور کیا بات رہ گئی تھی؟ لیکن پھر اسد بن زرارہ، جو ان تمام حاضرین میں مردوں میں سب سے عمر میں چھوٹے تھے لیکن ان کی دعوتی زندگی بہت کامیاب گزری تھی، مصعب بن عمیر کے ساتھ بڑا اچھا کارنامہ مدینے میں انجام دے چکے تھے، انہوں نے کہا ذرا مجھے بھی بولنے دیجیے. وہ یہ کہ پھر آپ لوگ غور کر لیجئے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے، آپ حضرات غور کر لیجئے. ان کو لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ پورے عرب سے دشمنی مول لینا، آپ کے خلاف تلواریں اٹھیں گی، بڑا خون خرابہ ہوگا، بہت خسارے ہوں گے آپ کے. خوب اچھی طریقے سے سوچ لیجیے. لوگوں نے کہا اسد اپنا ہاتھ ہٹاؤ، بیعت کرنے دو، اب 1 منٹ اور صبر نہیں کر سکتے ہم. اسد بن زرارہ نے پہلے بیعت کی، اس کے بعد صحابہ نے باری باری سے بیعت کی اور دعوت دے دی گئی کہ آپ اب مدینہ تشریف لے آئیں، ہم لوگ آپ کی جان کی حفاظت ایسے ہی کریں گے، اس سے بڑھ کر کریں گے جتنی کہ ہم اپنی جان کی، اپنی بیوی اور بچوں کی جان کی حفاظت کرتے. یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ. اس میں تھے کعب بن مالک انصاری رضی اللہ عنہ، اس بیعت میں شریک تھے. یہ کہتے ہیں کہ یہ بیعت کوئی معمولی بیعت نہ تھی، یہیں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کرام کے لیے ہجرت کی راہ کھلی. مدینہ میں ان کو آنے کی دعوت دی گئی، جہاں سے اسلام کی ترقی اور اسلام کے پھیلاؤ کا دور شروع ہوا.
بدر جو اسلام کی سب سے پہلی فیصلہ کل لڑائی ہے، وہ بھی گویا کہ اسی بیعت عقبہ ثانیہ کی مرہون منت ہے، یعنی یہیں سے وہ بھی نکلی ہے۔ اگر بیعت نہ ہوتی، دعوت نہ ملتی، مدینہ لوگ نہ پہنچتے، تو ظاہر بات ہے کہ جب ہجرت ہی نہ ہوتی، اسلام پھیلتا ہی نہیں، نصرت ہی نہ ہوتی، تو غزوہ بدر کہاں سے ہوتی؟ تو کعب بن مالک کہتے ہیں کہ گو کہ میں جنگ بدر میں شریک نہیں ہوا، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ جنگ بدر کے بدلے میں عقبہ ثانیہ کی بیعت کا سودا کر لو، تو میں سودا نہیں کروں گا، کیونکہ کسی طریقے سے بھی بیعت عقبہ ثانیہ میں شرکت ہماری بدر کی شرکت سے کم نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ بدر کا واقعہ لوگوں میں زیادہ مشہور ہے، بخاری شریف کی روایت ہے۔ بدر یقیناً اسلام کی نصرت کی پہلی جنگ ہے، لیکن بیعت عقبہ ثانیہ اسلام کے پھیلنے کی تاریخ کا آغاز۔ آپ نے اس بیعت کی تفصیل سنی، اس میں آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ بیعت جو 13 نبوت میں ہوئی ہے 12 ذی الحجہ کو رات کے اندر، یہ اسلامی تاریخ کے اندر بہت اہمیت کی حامل ہے۔ یہاں سے اسلام کی ترقی کا دور شروع ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیعت کرنے والوں سے یہ وعدہ لیا تھا کہ خوشی اور غمی ہر حال میں تو میری بات مانو گے، اور تنگی ہو کہ فراوانی ہو، ہر حال میں میرے راستے میں پیسے خرچ کرو گے، مال خرچ کرو گے، کیونکہ مالی قربانی کے بغیر دین کی دعوت کا کام نہیں ہو سکتا۔ اللہ رب العالمین نے جہاد کی آیتوں میں فرمایا ہے وَجَاهِدُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ، مال کا پہلے ذکر کیا ہے، جان کا بعد میں ذکر کیا۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی اہمیت کا اندازہ ہوا کہ تم میں کا ہر آدمی جس بھلائی کو جانتا ہے اس خیر کو دوسروں تک پہنچائے، اور شریعت کی نگاہ میں جو چیز بری ہے، غلط ہے، منکر ہے، خلاف شرع ہے، اس سے خود بھی باز رہے، دوسروں کو بھی باز رکھے۔ دعوت کی اہمیت کا پتہ چلا، اور قربان جائیے انصار کی نصرت و حمایت پر کہ جنہوں نے سارے عرب سے دشمنی مول لے لی، لیکن اسلام اور پیغمبر اسلام کے ساتھ جو نصرت اور حمایت کا وعدہ کیا تھا، پختہ وعدہ، اس وعدے پر پوری زندگی کاربند رہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سرٹیفکیٹ دی، علامت الایمان حب الانصار، ایمان کی پہچان یہ ہے کہ انصار سے محبت کی جائے، اور جو انصار مدینہ سے محبت نہیں کرتا سمجھو کہ وہ منافق ہے۔ اتنی عظیم قربانیوں کے نتیجے میں بھی اگر آپ کو اوس اور خزرج کے مسلمانوں سے، صحابہ کرام سے محبت نہ ہو، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ منافق ہیں۔ بیعت ہو گئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو اجازت دے دی کہ اب آپ حضرات اپنی اپنی سہولت کے مطابق مدینہ جائیں۔ میں ذرا اس کی تفصیل میں جانے سے پہلے یہ بتاتا چلوں کہ جب گھاٹی میں بیعت مکمل ہو گئی اور اب لوگ وہاں سے بکھرنا ہی چاہتے تھے، اپنے اپنے خیموں میں جا کر سونا ہی چاہتے تھے، کہ شیطان کو یہ خبر لگ گئی، اب اس نے گھاٹی کے سرے پر چڑھ کر کے بہت زور سے آواز دی، جو شاید مکے والوں نے اتنی اونچی آواز کبھی نہ سنی تھی، کہ اے قریشیو، محمد کچھ بددینوں کے ساتھ مشورے کر رہے ہیں، وعدے کر رہے ہیں، اور تمہارے خلاف جنگ کے لیے متحد ہو رہے ہیں۔ جب تک کوئی پیچھا کرے یہ حضرات سو گئے تھے، صبح ہو کر اکابر مجرمین کا ایک بڑا وفد ان خیموں کا چکر لگا رہا تھا، مشرکین سے ملاقات کر رہا تھا کہ سنا ہے کہ آپ حضرات محمد کو ہمارے یہاں مکے سے لے جانے آئے ہیں، ان کے ہاتھ پر بیعت کر کے ہم سے جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ حضرات جانتے ہیں کہ آپ لوگ اوس اور خزرج کے قبیلے والے ہیں، عرب کی کسی قوم سے جنگ ہم کو
اتنی مکرون اور ناپسند نہیں ہے جتنی کہ آپ سے، یعنی ہم آپ سے جنگ کرنا ہی نہیں چاہتے. پھر آپ کس طریقے سے دوستی کی پیٹھ میں خنجر چبھونے کے لیے آئے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، بالکل نہیں، کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ مشرکین کو تو پتا تھا نہیں. عبداللہ بن ابی بن منافق کے پاس، عبداللہ بن ابی بن سلول منافق کے پاس گئے جو قبیلے کا سردار تھا. اس نے بھی کہا بھائی بالکل غلط بات ہے، ہمیں تو کچھ پتہ ہی نہیں ہے. ہمارے قبیلے کے لوگ کوئی بھی بیعت نہیں کرتے، کسی سے وعدہ نہیں کرتے. اگر ہم مدینہ میں بھی ہوتے تو ہم کو اطلاع کر کے ہم سے منظوری لیتے پھر بیعت کرتے. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. ہم مسلمان ایک دوسرے کو کنکھیوں سے دیکھ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں چپ سادھے رہو. یہاں تک کہ وہ چلے گئے اور بات دب گئی. جب قافلہ وہاں سے حج کر کے نکل گیا، اکثر لوگ پہنچ گئے اپنے گھر، تو کھلبلی تو مچی تھی ہی. ان لوگوں نے پیچھا کیا، بات کو معلوم ہوا کہ ہاں بیعت تو ہو گئی تھی. یہ ہمارے الگ بات ہے کہ مشرکین کو خبر نہیں تھی. پیچھا کیا، سعد بن عبادہ پکڑے گئے، ان کو پکڑ کے باندھ کے لائے. پھر جبیر بن مطعم اور حارث وغیرہ نے اس میں پڑھ کر کے ان کو چھڑایا. اس طریقے سے یہ معاملہ تھا. اس شیطان مردود نے یہاں غداری کی، جس طریقے سے جنگ احد میں بھی اس نے غداری کی. وہ کئی موقعوں پر مسلمانوں کے خلاف مشرکین کا مددگار رہا، لیکن اللہ نے اس کو منہ کی کھلائی. آپ نے کہا مردود شیطان، میں تیرے لیے عنقریب فارغ ہوتا ہوں، تم سے ابھی جلد ہی نپٹوں گا میں. آپ نے صحابہ کرام کو بہرحال اجازت دے دی کہ جائیں. لوگ نکلے، تکلیفوں کو سہ کر اندھیروں میں بال بچوں کو قربان کر کے جو کچھ لے جا سکتے تھے لے گئے، نہیں لے گئے تو اپنی جان لے کے گئے. اسی میں آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ ابو سلمہ ہجرت کرنے والے پہلے آدمی تھے. بیوی بچوں کے ساتھ جا رہے تھے. قبیلے والے نے کہا کہ تم تو جا رہے ہو مگر ہماری بیٹی کہاں لیے جا رہے ہو؟ تم خود جاؤ، ہماری بیٹی چھوڑ کے جانا، بیوی چھوڑ کے جانی ہو. زبردستی بیوی چھین لیا، بچہ چھین لیا، چلے گئے اکیلے. پھر 1 سال کے بعد ان کی بیوی اتنا روئی دھوئی، پھر ان کو پہنچایا گیا. حضرت خباب بن عرت جب چلنے لگے، کہا تم آئے تھے تو مفلس اور قلاش تھے اس شہر کے اندر، اب مال بہت کما کے جا رہے ہو. کہا اگر کل مال دے کر کے چلے جائیں، جتنا کچھ مکے میں کمایا ہے اگر پوری تجوری دے دیں، خالی جان سے جانے دو گے؟ کہاں جانے دیں گے. کہا چلو سستا ہے سودا، لے لو پیسے. خالی چلے گئے. اس طرح جانے والے گئے اور تقریباً 2-2.5 مہینے کے اندر میں بیشتر مسلمان پہنچ گئے، بچ گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے بارہا چاہا کہ یا رسول اللہ اب ہمیں اجازت دے دیجئے کہ میں ہجرت کر جاؤں. آپ کہتے تھے اراضی سے ذرا بھی ٹھہریے. چاہتے تھے کہ سفر میں رفاقت رہے. اب حضرت ابو بکر نے 2 اونٹنیاں پالنا شروع کی، کھلانا شروع کیا. ببول کے کانٹے اور ببول کے پتے اور بیڑ کے پتے کھلانے شروع کیے تاکہ سفر میں توانا تندرست اونٹنی رہے، تیز نکلنے والی ہو. سفر کی تیاری در پردہ شروع ہو رہی ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم روکے ہوئے کہ رکے رہی. اللہ رب العالمین نے آیت اتار دی تھی، وَقُلْ رَبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ وَاجْعَلْ لِي مِن لَّدُنكَ سُلْطَانًا نَصِيرًا. کہ اللہ تعالیٰ خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اس شہر سے نکالیے، یعنی ہجرت کرائیے، اور پھر خیر کے ساتھ، فاتحانہ مسکراہٹوں کے ساتھ اسی مکہ شہر میں داخل کیجیے اور غلبہ اور نصرت نصیب فرمائیے. تو یہ آیت حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں، مسند احمد کی روایت ہے کہ اس آیت کے ذریعے جو سورہ اسراء کی آیت نمبر 80 ہے، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اجازت دے دی تھی ہجرت کی، لیکن وقت مقرر ابھی نہیں ہوا تھا، وقت کا انتظار تھا. اب مکے والوں نے جب دیکھا کہ سب مسلمان شدہ نکل گئے، چپکے نکل گئے، اور مدینے کی شکل میں ان مسلمانوں کو ایک امر کی سرزمین مل گئی، اور پھر یہ ہے کہ صاحب ہمارا تجارتی قافلہ جو شام جاتا ہے، بحر عرب کے ساحل سے گزرتا ہے، تو مدینہ والے ہمارے لیے بہت بڑا درد سر بن سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر چلے گئے مدینہ تو وہاں ان کی بڑی فوجی طاقت بن جائے گی، تو ہم تو کہیں کے نہیں رہیں گے. لہذا اب تک کی سب سے اہم فیصلہ کن میٹنگ، ہائی پروفائل میٹنگ
قریشیوں نے دارالندوہ میں جو قصی ابن کلاب کا مکان تھا، جس کے اندر بہت خاص میٹنگیں ہوا کرتی تھی، جس میں کوئی دوسرا نامزد افراد اور ممبران کے علاوہ نہیں ہو سکتا تھا، وہاں لوگ جمع ہوئے کہ کیا کچھ کیا جائے، کیسے اس سیلاب کو روکا جائے، مسلمانوں کی بڑھتی ہوئی طاقت کے سامنے کیسے دیوار کھڑی کر دی جائے، یہ سوچنے کے لیے بیٹھے۔ وہیں ابلیس مردود پھر دیکھو کس طریقہ سے حضرت آدم اور آدم کی ذریت اور مومنین کا یہ دشمن ہے، شیخ نجدی کی شکل میں وہاں وارد ہوا۔ نجد کے لوگ بڑے عقل مند صاحب الرائے مانے جاتے تھے، ریاض وغیرہ کی طرف کے لوگ۔ اسی ابا جبا میں وہ بزرگ کی شکل میں آیا، لوگوں نے کہا آپ کون؟ کہا میں جا رہا تھا، سنا کہ بڑی خاص میٹنگ آپ لوگوں کی ہونے والی ہے، تو میں بھی شریک ہو گیا کہ سنوں کیا کہتے ہیں۔ میں نجد کا رہنے والا ہوں، مکہ اور اس کے اطراف اور مدینہ وغیرہ یمبو وغیرہ کے ساحلی علاقے کا جو تہامہ کا علاقہ کہلاتا ہے، اس طرف کا اگر کہتا تو یہ مکے والے سمجھتے تھے کہ ان لوگوں کو محمد سے تھوڑی سی دلچسپی ہے، ہمدردی ہے، سافٹ کارنر ہے ان کے اندر۔ لیکن نجدی لوگ دور کے ہیں، ان کے اندر محمد کے تعین کوئی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے اس مردود نے یہ کہا کہ میں نجد کا شیخ ہوں، اور اگر مناسب ہوا تو کوئی مشورے بھی آپ کو دوں گا، بوڑھا آدمی ہوں، تجربہ کار ہوں، مشورہ دوں گا۔ بیٹھک ہوئی، موضوع آیا ٹیبل پر سامنے، سب نے اپنی اپنی رائے دی۔ ابو البختری بن ہشام نے یہ کہا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کو قید کر دیا جائے، موٹی موٹی زنجیریں پہنا کر گھر کے اندر بند کر دیا جائے۔ اس بڈھے نے کہا کہ اس سے کیا ہوگا، تم بند کر دو گے، اس کے قید خانے سے باہر آواز جائے گی، اس کے ساتھیوں کو پتہ چلے گا کہ کس مکان میں تم نے قید کیا ہے، متحد ہو کر کے قید خانے پر حملہ کریں گے، چھوڑا کر لے جائیں گے، تم کو مار بھی ڈالیں گے۔ جب لیڈر قید ہوتا ہے تو اس کے فالوور اور اس کی محبت میں پاگل ہو جاتے ہیں۔ ایسی غلطی مت کرنا۔ واہ، دیکھیے کتنی دور کی بات کہتا ہے۔ شیطان مردود ہے نا، کھوپڑی تو بھائی ہی ہے، جتنی فسادی کھوپڑی ہوتی ہے سب شیطانی کھوپڑی ہوتی ہے۔ کہا لیڈر کو قید کر دو گے تو ان کے فالوور قید خانے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے، ان کو چھوڑا لے جائیں گے۔ یہ رائے بہتر نہیں ہے۔ ابو الاسود نے کہا تو پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کو اس شہر سے نکال دیتے ہیں۔ کہا یہ تو اور بری بات تم نے کہی، وہ تو جس قبیلے میں جائے گا، جہاں بیٹھے گا وہیں ایک دنیا آباد کر لے گا اپنی۔ کتنی اچھی باتیں کرتا ہے، کتنے میٹھے بول بولتا ہے، اس کے کلام میں کیسی تاثیر ہے، جو ایک مرتبہ سنتا ہے نقد دل ہار بیٹھتا ہے، دیوانہ ہو جاتا ہے اس کا۔ نکال دو گے تو اور گھوم گھوم کر دعوت کا کام کرے گا، تمہارے خلاف تو بڑی طاقت جمع کر لے گا۔ کہا واقعی اعتراض تو آپ کا ٹھیک ہے۔ تو اخیر میں ابو جہل فرعون نے یہ کہا کہ میری رائے ہے جو اب تک یہ نہیں آئی، وہ یہ کہ جتنے لوگ ہم لوگ مختلف قبیلے کے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، ہر قبیلے سے ایک ایک نوجوان، خوب باںکا نوجوان، خوبرو نوجوان، طاقتور نوجوان اٹھے، اس کے ہاتھ میں تلوار دی جائے، محمد کے گھر کو گھیر لیں، اس کے دروازے پر پہرا لگاتے ہیں، اور جیسے ہی وہ نکلیں یکبارگی سب لوگ ٹوٹ پڑے اور اس کا سر قلم کر دیں۔ آج کی رات یہ پلاننگ ہو جانی ہے۔ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یعنی ان کے حساب سے نہ بانس رہے گا نہ بانسری بجے گی، جڑ کاٹ دو۔ کہا شیخ نجدی نے کہ ہاں یہ رائے صحیح ہے۔ 11 مجرمین چن لیے گئے، نمبر 1 پر ابو جہل خود ہی تھا، امیہ ابن خلف، امیہ ابن خلف اور ابی، اور اسی طریقے سے عتبہ وغیرہ جو تھے بدماش سے۔ یہ تو میٹنگ ہو رہی ہے فرسٹ ہاف میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترتا ہے، سورہ انفال کی آیت نمبر 30، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب کفار مکر اور فریب کر رہے تھے،
کہ آپ کو قید خانے میں بند کر دیں یا آپ کو قتل کر دیں یا آپ کو شہر سے نکال دیں. وہ مکر کر رہے ہیں اور اللہ بھی اپنی خفیہ تدبیر کر رہا ہے اور اللہ بہتر خفیہ تدبیر کرنے والا ہے. جبریل آ گئے, کہا آج بستر پہ آپ کو سونا نہیں ہے اپنے گھر میں, اور آج کا آج ہی نکل جانا ہے. اب یہ جو خبر لگی تو ٹھیک چلچلاتی ہوئی دھوپ میں, اب یہاں سے ام المومنین عائشہ کی روایت جو صحیح بخاری میں ہے, چادر اوڑھ کر اپنے آپ کو چھپاتے ہوئے تاکہ کوئی دیکھے نہیں کہ جھکتا ہوا چادر اوڑھے ہوئے کون آدمی جا رہا ہے, بے وقت معمول کے خلاف ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے, جن کو آپ نے روک رکھا تھا کہ رکے رہو, اذن کا انتظار ہے, وقت اور ٹائم فکس ہو چکا ہے, یہ خبر کرنے کے لیے پہنچے. عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا جو آپ کی نسبت میں آ چکی تھی, سن 11 شوال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ چکی تھی, پتہ نہ تھا ان کو, 6 سال کی تھی تو نکاح میں آئی تھی. انہوں نے کہا رسول اللہ آ رہے ہیں. حضرت ابو بکر بھی ہڑبڑائے کہ اس وقت, صبح شام تو آتے ہی ہیں لیکن یہ اس وقت 12-1 بجے کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ضرور کوئی نہ کوئی خطرہ ہے, کوئی بات. آج پہنچے فوراً گھر میں, کہا کہ جو لوگ یہاں ہیں ان کو سائڈ کیجیے, ہٹائیے. کہا کوئی نہیں, ایک تو آپ کی اہل ہے اور ایک میری بیٹی اسما ہے, سب آپ ہی کے کنبے کے لوگ ہیں, یہ سب رازدار ہیں, ان سے سیکریسی کیا کرنی. کہ یہ کیا فرمان ہے, کیا حکم ہوتا ہے. کہا مجھے اجازت مل گئی ہے, تیار رہنا, رات کے کسی بھی وقت میں آؤں گا اور اس وقت ہم کو نکل جانا ہے. پلاننگ سیٹ. شام آئی, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اپنے بستر پر لٹایا, کہا یہاں تم سو جاؤ, اور میری چادر جو ہری چادر میں اوڑھ کے سوتا ہوں اس چادر اوڑھ دو. بڑا زبردست کارنامہ ہے حضرت علی کا. یہ بھی 11 تلواریں ایک ساتھ ٹوٹنے والی ہیں اس کھاٹ پر سونے والے انسان کے لیے, اور چادر بھی اوڑھنی ہے وہی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اوڑھ رہے ہیں. لیکن اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے کہ نہیں صاحب نے کہا کہ انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا, تم یہاں سو. اور یہ مکے والوں کی امانتیں ہیں جو میرے پاس رکھتے ہیں, یہ رکھ لو. جن کی جو موٹری پوٹلی ہے, نام لکھا ہوا ہے, کل صبح ان کے حوالے کر دینا. مجھے ایسا ایسا آرڈر ہوا ہے, میں جا رہا ہوں. یہ راز رہے, یہ راز حضرت علی کو معلوم ہے اور آل ابو بکر کو معلوم ہے. بس سلا دیا, نکل گئے. اب مشرکین گھر کو گھیرا میں لیے ہوئے, اب نکلنا ہے, اور 11 تلوار لیے ننگی کھڑے ہیں. اللہ رب العالمین جس کو رکھے اس کو کون چکے. اللہ کی خفیہ تدبیر دیکھی. نکل گئے پڑھتے ہوئے وجعلنا من بین ایدیہم ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. وجعلنا من بین ایدیہم سدا ومن خلفہم سدا فاغشیناہم فہم لا یبصرون. سامنے دیوار کھڑی کر دی اللہ نے, پیچھے دیوار کھڑی کر دی, نظر بند ہو گئی. نظر اللہ نے پکڑ لی, صفوں کو چیرتے ہوئے نکل گئے. کنکری آلود مٹی سروں پر جھونکتے ہوئے نکل گئے. پہنچ گئے ابو بکر صدیق کے یہاں. ان کے گھر کے پچھواڑے سے نکلے. ایک آدمی جو وہاں تھا نہیں موجود, غیر متعلق آدمی جو باہر کا تھا, میں سمجھتا ہوں ابلیس رہا ہوگا اور کوئی نہیں رہا ہوگا. وہ مردود پھر آیا, کہا کس کے انتظار میں ہو؟ کہا محمد نکلنے والے. کہا تو نکل گئے. کہا کیا ثبوت ہے؟ کہا سر پہ دیکھو اپنے مٹی جھوکی ہوئی ہے. سب نے دیکھا, سب کے سر پڑے. ایک مٹھی مٹی 11 آدمی کے سر میں گھس گئی. ارے ایک مٹھی مٹی تو 1000 لشکر کے آنکھوں میں جھونک دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ بدر میں. اللہ کہتا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. وہ مٹھی آپ نے نہیں پھینکی تھی, ورنہ ایک مٹھی مٹی کہاں تک آپ اچھال سکتے تھے؟ وہ تو اللہ نے اچھالا تھا کہ سب کی آنکھ میں پڑی اور سب چودھیا گئے. اللہ کی تدبیر ہے. نکل گئے. جب آئے دیکھنے کے لیے جھانک کے وار میں تو کہا
बेड पर तो आदमी सोया हुआ है, चादर ओढ़े हुआ है। नहीं वो वही है, इंतजार में बैठे रहे। अच्छा उठता है तो जाएगा कहां? जब सुबह हुई तो चादर से उठने वाले शख्स हजरत अली थे। देख के हक्का बक्का रह गए। और जब तक सुबह हुई, जब तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 5 मील निकल गए और जाकर गाड़े सौर में छुप भी गए, मामला खत्म। मारा पीटा, इनको धमकी आया, कहां गए तुम्हारे साथी? कहा मुझे नहीं मालूम, बड़ी कोशिश की, हिलाया, पता नहीं चला। कहा मगर तुम लोग घबराओगे नहीं, वो जहां भी कहीं गए मुझे तो नहीं पता, लेकिन तुम्हारी अमानतें छोड़ गए हैं। ये मत समझना कि तुम्हारा मालो असबाब लेकर गए। अल्लाह अकबर, वो अपनी अमानतें ले लो। 3 दिन ठहरे और ये भी बाद में प्यादा हजरत अली हिजरत करने के लिए मदीना पहुंचे। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्लान के मुताबिक जा चुके थे, गाड़े सौर में छुप गए थे। जाते जाते नहीं चल सका आप, पांव जख्मी हो गया, खून गिरने लगा, पत्थर पे खून के धब्बे पड़ जाते तो पकड़े जाते। अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने कांधे पर उठा लिया। और निहायत पुरपेच पहाड़ है गाड़े सौर, एकदम चोटी पर टॉप के ऊपर अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु ने पहुंचाया। बड़ा पुरपेच रास्ता है, बड़े बड़े पत्थरों को लांघते हुए वहां पहुंचे। कहा कि गार में पहले मुझे जाने दीजिए, न जाने कुछ हो गार के अंदर तकलीफ दे चीज, जरा मैं उसको देखता हूं। सुबह हो चुकी थी, रोशनी गाड़ में दाखिल हो गई थी। सफाई सुथराई की, कपड़े फाड़ करके जो सुराख से मुंह बंद किया, 1-2 सुराख बचा था उसमें अपना पांव ठूस दिया, अंगूठा डाल दिया और आपको कहा आप तशरीफ लाइए। आप गोद में सर रखकर अबू बकर सिद्दीक के सो गए। अब इधर तो शिकार निकल चुका था मक्के वालों का, पागल हो गए, सारी प्लानिंग फेल हो गई थी। छान मारा मक्के का चप्पा चप्पा, बालाई हिस्से को देखा, नशेबी हिस्से को देखा, दूर तक मदीने के रास्ते में घोड़े दौड़ा दिए। समझ रहे थे कि जाएंगे क्या मदीना जाएंगे, लेकिन खूब अच्छी हिकमत से आपने की कि शिमाल की तरफ, मक्के से शिमाल की तरफ पड़ता है मदीना, शिमाल न जाकर के जनूब में उल्टा 5 मील जाकर के गाड़ में छुपे थे, जिधर आदमी का ख्याल न हो, यमन के रास्ते में चले गए। फिर भी भागते दौड़ते क़ियाफ़ा शनास जो निशान, कदमों के निशान से पता लगाते कि इस रास्ते से कौन गुजरा है और कहां तक गया होगा, उनको भी दौड़ाया। अल्लाह की शान, गाड़ के मुंह तक जाकर के पांव के निशान भी मिट चुके थे, ये लोग वापस आए। लेकिन कुछ लोग गाड़ के ऊपर भाग रहे थे, दौड़ रहे थे और पहाड़ की बुलंदी के ऊपर चढ़ करके दूर नजर दौड़ा रहे थे। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने नीचे से देखा तो ऊपर पांव नजर आए लोगों के। कहा या रसूलल्लाह, अगर उन्होंने अपने पांव की तरफ देखा तो हमें देख लेंगे, हम पकड़े जाएंगे। बहुत बेचैन है, बहुत घबरा रहे हैं। कह रहे हैं अबू बकर सिद्दीक को नबी साहब ढाढ़स बता रहे हैं, बेचैन आदमी को ढाढ़स बताओ। कहा ला तहज़न, ला तहज़न, इन अल्लाह माना, क्यों गमज़दा होते हो, क्यों घबराते हो, अल्लाह हमारे साथ है, उसके हुक्म से निकले हैं। क्या इसीलिए कि अल्लाह दुश्मनों के हवाले कर देगा? अगर वो ऐसा ही करता तो वहीं हवाले कर देता। और हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु की ये बेचैनी भी कोई अपनी जान की खातिर न थी, आपकी जान की खातिर थी। अबू बकर की एक जान थी, लेकिन आपकी तो उम्मत की जान है, अगर आप चले गए तो उम्मत ही खत्म हो जाती। ये बेचैनी थी, मगर आप एकदम मुतमईन थे। अबू बकर के पास चाहे जितना कभी ईमान हो, लेकिन अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ईमान जैसा और उस कदर कामिल सिका और कामिल तवक्कुल अल्लाह पर तो अबू बकर के अंदर नहीं हो सकता था ना। कहा कि आप क्या गुमान करते, क्या खूबसूरत जुमला है, मा ज़न्नो का बिस्नैन, या अबू बकर मा ज़न्नो का बिस्नैन, अल्लाह सालिसहुमा, उन दो के मुतालिक क्या गुमान है आपका जिसका तीसरा अल्लाह है। हम दो हैं, हमारा तीसरा अल्लाह है, यानी उसकी नुसरत, हिमायत, ताईद हम दोनों के साथ। यहां गौर कीजिएगा, यह नहीं कहा कि मैं और तुम, कहा दो मुसलमान, 2 मोमिन के उसका तीसरा अल्लाह है। हर मोमिन जो वाकई मोमिन है और अल्लाह पर कामिल भरोसा रखता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन हमेशा उसके साथ अपनी नुसरत और हिमायत के साथ है। ये एक उसूल हो गया कि हर 2 के साथ तीसरा अल्लाह, हर एक के साथ दूसरा अल्लाह, यानी मोमिन है
تو اللہ رب العالمین کی نصرت اور حمایت آپ کو حاصل رہے گی ہر حال میں. اطمینان رکھیے. نہیں دیکھا پاؤں کون قدرت تھی جس نے بچا لیا؟ وہ کس کی نصرت تھی؟ اللہ پاک کی نصرت تھی. چند گز کے فاصلے پر شکار ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے اور میلوں دوڑ گئے. یہ اللہ کی حفاظت تھی. تھک ہار کر کے رہ گئے. 3 دن کے بعد آپ کو وہاں سے نکلنا تھا. اونٹ حوالے کر دیا گیا تھا ایک راہبر کے جو پرپیش راہوں کو جانتا تھا, ساحلی راستوں کو جانتا تھا, جو راستے کاٹ کر کے آدمی کو نکال لے جانے میں ماہر تھا. عبداللہ بن عریقط لیثی تھا تو کافر لیکن قابل اعتماد آدمی تھا. چند درہم کے عوض اس سے معاہدہ طے ہو چکا تھا کہ یہ 2 سواریاں لو اور ان کو کھلاؤ پلاؤ, اور تیسرے دن فلاں وقت میں یہ دونوں سواریاں غارِ ثور کے منہ پہ آ جانی چاہیے. دیکھیے میں یہ بات اکثر کہتا رہتا ہوں, وہ پڑھتا بھی ہوں کتابوں میں کہ عرب کے اندر بہت سی خرابیاں تھی. شرک ہے, بدکاری ہے, زناکاری ہے, شراب نوشی ہے, لیکن قبائلی حمیت بہت تھی اور وعدے کے بڑے پکے ہوتے تھے. جس کو ووٹ دے دیا تو دے دیا. اب یہ ایک مشرک آدمی کا کردار آپ دیکھیے, ایک عربی مشرک کا کردار دیکھیے. چند درہم کے عوض مزدوری طے ہوئی ہے, چند درہم کے عوض قافلے کو مدینہ تک پہنچانا ہے, اور یہاں ہر ایک سر کے اوپر 100 اونٹوں کے انعامات ہیں. اور اس عبداللہ عریقط کو معلوم ہے کہ یہ دونوں مشرکین کے یہ دونوں شکار کہاں چھپے ہوئے ہیں, لیکن اس نے چونکہ زبان دے دی تھی, بدعہدی نہیں کی. اس نے چاہتا تو بدعہدی کر کے 200 اونٹ لے سکتا تھا, زندہ یا مردہ کوئی بھی ان کو پکڑ لے, ہر ایک سر پر 100 اونٹ کا انعام. لیکن دیکھیے ایک مشرک کا کردار عہد و میثاق کے تعلق سے. یہ بندہ ٹھیک اپنے وقت پہ پہنچ گیا. اس درمیان میں آل ابو بکر کی قربانی دیکھی. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کے صاحبزادے عبداللہ بن ابی بکر بڑے ذہین فتین سڑی الفہم نوجوان, دن بھر مکے میں رہتے, مکے کی خبریں کلیکٹ کرتے, ان خبروں کو لے جا کر کے رات میں جب سارا سناٹا ہو جاتا تو جا کر کے وہاں پہنچاتے, انہی کے ساتھ سوتے, خدمت کرتے, اور پھر صبح فجر ہونے سے پہلے پہلے مکے میں آ جاتے اور سب مکے والوں کے ساتھ صبح کرتے تاکہ مکے والے یہ سمجھے کہ اس بندے نے رات شہر میں گزاری. اور عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے وہ بکریوں کو لے جایا کرتے. عبداللہ کے پیچھے بکریوں کو لے جاتے. غور کیجیے گا, عبداللہ اوپر چڑھ گئے, اس کے پیچھے بکریوں کو ہگا لے جاتے تاکہ بکری کے کھر سے عبداللہ کے قدموں کا نشان مٹ جائے. عرب اتنے ہوشیار تھے, اتنے قیافہ شناس تھے کہ چکنے پتھر پر بھی اگر کوئی پاؤں رکھ کے چلا جاتا تو سمجھ جاتے کہ یہ پاؤں کا نشان کس کا ہے. اس قدر قیافہ شناسی تھی. تو بکریوں کو ہگا لے جاتے تھے کہ بکریوں کے کھر سے قدموں کے نشان ختم ہو جائے. اللہ اکبر. وہاں پہنچتے, بکریاں دہتے, گرم پتھر, مکے کا گرم پتھر, 11-12 بجے رات کو بھی اتنا گرم ہوتا کہ تازہ دودھ اس میں ابل جاتا, دودھ کو ابالا جاتا, 2-4 پتھر جھاڑ دیا, پوچھ لیا, برتن میں, دودھ کے برتن میں ڈال دیا, ابل گیا, دودھ کھول گیا, پلا دیا, سلا دیا. عبداللہ کو کہا آپ پہلے چلو, مکہ آپ پہلے چلو, ہم آپ کے پیچھے بکریاں ہکا کر لائیں گے تاکہ پھر آپ کے قدموں کا نشان مٹ جائے گا. یہ سلسلہ ہوتا رہا. وقت مقرر آیا, حضرت اسما توشا لے کر گئیں, لیکن توشا اونٹ کے پیٹی میں جو باندھنے کے لیے چاہیے تھی رسی وہ بھول گئیں. اب کچھ نہ تھا تو کمر بند کھولا اور اس کپڑے کو 2 حصے میں پھاڑا, ایک سے کمر اپنا باندھا اور ایک حصے میں توشا باندھ کے اونٹ میں لٹکا دیا. لقب پایا ذن نطاقین, 2 پٹے والی, کمر کا 2 پٹا,
ایک پٹے کو 2 پٹا کیا، ایک باندھا، ایک میں توشا باندھ کر کے اونٹ کے اندر لٹکا دیا. قافلہ چلا، ہجرت کا سفر شروع ہوتا ہے. رات کا جو باقی حصہ تھا اس میں چلے. نکلے تھے جمعرات کو. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان سے یا اپنے مکان سے نکلے تھے جمعرات کو 27 صفر کو. جمعہ، سنیچر اور اتوار کی 3 راتیں وہاں گزری. سوموار کے دن ہونے سے پہلے آپ رات کے اندر نکل گئے 3-4 بجے کی صبح میں، اور پھر چلتے چلے گئے. 12 بجے کی دھوپ میں حضرت ابو بکر کو محسوس ہوا کہ اب سفر روکنا چاہیے. کہیں کوئی سایہ نہ تھا. بخاری شریف کی حدیث آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. دیکھا کہ ایک بڑا سی چٹان ہے جس کا سایہ زمین پہ پڑ رہا ہے. یہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھہرایا جا سکتا ہے. روکا، اترے، زمین کو اپنے ہاتھ سے صاف کیا اور چمڑے کی جو چادر تھی پوستین اس کو بچھایا. کہا آپ آرام فرمائیے. دیکھا ایک چرواہا بکریوں کو لے کر آ رہا ہے. وہ بھی شاید اسی سائے کی تلاش میں آ رہا تھا، اسی چٹان کے نیچے آرام کرنے کے لیے. چلچلاتی ہوئی اڑد کی دھوپ کیا کر. جب وہ نوجوان آیا کہا چرواہے سے کہ تمہاری بکریوں میں دودھ ہے؟ کہاں ہے. کہا کچھ دودھ دو گے؟ کہا بالکل دودھ دیں گے. کہا اچھا ذرا تھن کو جھاڑ لو اور یہ برتن میں دودھ تھوڑا دے دو. اس نے دودھ دیا. پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سوئے رہے. انہوں نے اپنے برتن سے جس میں پانی تھا دودھ کو پانی میں ملایا تاکہ وہ نرم ہو جائے، پتلا ہو جائے پینے کے واسطے. بیچنے کے واسطے دودھ میں پانی ملانا حرام ہے، یاد رکھیے گا. خود پینے کے واسطے جائز ہے. ملا دیا، دودھ کو پتلا کر دیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، دودھ پلایا، آسودہ ہو گئے. آپ نے کہا ابھی چلنے کا وقت نہیں ہوا. کہا ہاں ہوا، چلا جائے. قافلہ چلا. چلتے چلتے قدید، ساحل سمندر قدید سے گزرے تو تاریخی حقیقت ہے کہ ایک عورت ہے ام معبد الخزاعیہ، اس کے خیمے سے گزرے. بڑی مہمان نواز عورت تھی. اترے، کہا کہ بڑی بھی مضبوط عورت تھی، بیٹھی ہوئی تھی باہر خیمے کے باہر. کہا کچھ کھلا پلا سکتی ہو؟ کہا کچھ بھی نہیں ہے، گھر میں کچھ نہیں. اگر ہوتا تو ضرور اس قافلے کو کھلاتی. نہیں سمجھ رہی ہے کہ کون سا قافلہ ہے. بس مہمان نواز عورت تھی. کوئی بھی گزرتا تھا راستے کے کنارے اس کا خیمہ تھا، جو کچھ رہتا تھا قافلے کو پیش کر دیتی تھی. کہا میرے گھر میں کچھ نہیں ہے، بکریاں ہیں تو وہ بھی میرا شوہر چرانے کے لیے لے گیا ہے. آپ اترے، دیکھا کنارے میں ایک بکری ہے. کہا وہ جو ہے؟ کہا یہ تو اتنی لاغڑ اور دبلی ہے کہ بکریوں کے ساتھ جا بھی نہیں سکتی چرنے کے لیے. اس کے تھن میں کہاں سے دودھ ہوگا؟ کہا آپ اجازت دیتی ہیں میں دوہ کر دیکھوں؟ کہا بالکل. اس میں دودھ کہاں سے آئے گا کہ آپ دیں؟ کہا آپ اجازت دیتی ہیں؟ کہا بالکل. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تھن جھاڑا، اب تو بالکل دودھ سے تو بھر گیا. معجزہ دیکھو. اب دودھ دوہا. وہ عورت پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہی ہے، اللہ یہ کیا ہو رہا ہے. دودھ دوہا. کہا پہلے اس عورت کو ام معبد الخزاعیہ کا پہلے تم پی کر کے خوب پیٹ بھر لو. اس کو پلا دیا. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو پلایا. وہ جو عبداللہ عریقت گائیڈ تھا مشرک، وہ عامر بن فہیرہ جو حضرت ابو بکر کے آزاد کردہ غلام تھے، خادم جو جل رہے تھے، اور حضرت ابو بکر کو پلا دیا. آخر میں آپ نے پی کر سیری حاصل کی. پھر دوہا، یہاں تک کہ اس کا برتن دودھ سے لبالب کر دیا. اب کہا اجازت تو چلتا ہوں آگے. چلے گئے. شوہر جو کسی وقت آیا تو دیکھا کہ کعب میں پورا دودھ لبالب. کہا یہ دودھ کہاں سے آیا؟ کہا کیا کہیں، آج تو عجیب و غریب حالت دیکھی. اس وقت سے تو عقل اور ہوش ٹھکانے نہیں ہے ہماری. کون آدمی آیا، ایسا بابرکت آدمی آیا اور سارا قصہ سنایا. کہا اس کا حلیہ کیا ہے؟ کہا ایسا ایسا حلیہ ہے. خوب صفت بتائی. پیشانی چوڑی ہے، چہرہ چمکدار ہے، پیٹ نہیں نکلی ہے، بھدا آدمی نہیں ہے، بہت لمبا نہیں، بہت ناٹا نہیں، چہرے میں بہت چمک ہے. ماشاءاللہ خوب خوبیاں بیان کیا جاتا ہے. کہا کہیں یہ وہ قریشی تو نہیں ہے، یا قریش کا وہ ساتھی تو نہیں ہے جس کی تلاش میں قریش کے لوگ پاگل ہیں؟ مجھے تو لگتا ہے کہ وہی آدمی ہے. ارے اگر میں اس سے مل سکتا تو میں بھی اس کے قافلے میں شریک ہو جاتا. دیکھو آگے چلے. اسی قدید کے ساحل سے جب گزر رہے تھے
تو ایک دیہاتی اجٹ قسم کا آدمی سراقہ بن مالک بن جوشم، وہ وہاں اپنے قبیلہ بدلج کا آدمی تھا، مگر بڑا پہلوان مضبوط ہٹا کٹا. وہ بیٹھ کے میٹنگ میں تھا. کسی ایک نے آ کے کہا کہ ساحل سے ایک قافلہ گزر رہا ہے، لگتا ہے کہ کہیں یہ محمد اور اس کے ساتھی ابو بکر تو نہیں ہے. اس نے بھی دیکھا تو کہا، سمجھ گیا کہ ہاں یہ وہی ہے، لیکن کہا نا وہ جو قافلہ دیکھ رہے ہیں نا بہت دور جو جا رہا ہے، وہ تو ابھی کچھ دیر پہلے ہمارے سامنے سے گزرا ہے، یہ وہ لوگ نہیں ہیں. کیونکہ سراقے کے دل میں لالچ گھس گئی کہ 200 اونٹ ہمیں ہی ملنے ہیں، اگر یہاں کہہ دوں گا کہ وہی ہے تو اور بھی لوگ دوڑیں گے اور سب اونٹ بٹ جائے گا. کچھ دیر وہاں رہا، چپکے سے بہانے سے نکلا، لونڈی کو کہا کہ ہمارا گھوڑا گھاٹی کے اس پار لے چلو. نیزا لیا، نیزے کا جو نوکیلا حصہ ہوتا ہے اس کو زمین میں گاڑا، اوپر جو اس کا مٹھڑا ہوتا ہے پکڑنے والا، جس میں چاندی یا پیتل یا سونا کیا لگتا ہے تو چمکتا ہے، اس کو مٹھی میں دبایا تاکہ اس کی چمک بھی نہ ہو، لوگوں کو پتہ نہ چلے. گھاٹی کے اس طرف جا کر کے سراقہ گھوڑے پر بیٹھتا ہے، ایڑ لگایا، ایک دم رائیگڑھ کی طریقے سے بھاگتا ہوا پیچھے جا کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت فرما رہے ہیں، چل رہے ہیں پورے اطمینان کے ساتھ. سب سے اچھا مشغلہ ہے کہ آدمی کوئی بہت ضروری کام میں نہ ہو، اپنے واجبات و فرائض کی ادائیگی میں نہ ہو، تو سب سے اچھا مشغلہ ہے کہ ٹرین میں ہو، ہوائی جہاز میں ہو، بس میں ہو، کہیں بھی اپنی آفس میں ہو، قرآن مجید کا ایک نسخہ اپنے ساتھ رکھے، اس کو کھولے اور پڑھنا شروع کر دے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پلٹ کے دیکھا، کہا سراقہ مزلجی، عرب کا پٹھا پہلوان پیچھا کر رہا ہے، نیزا لیے ہوا ہے. یا رسول اللہ، ایسی صورت کہا لا تحزن ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے، کیوں پریشان ہوتے ہیں. بس سراقہ قریب تھا کہ جھپٹے کہ اس کے گھوڑے کی ٹانگیں دھس گئی زمین اور گرا وہ منہ کے بل. کہا یہ کیا ہوا؟ اٹھایا گھوڑے کو، ڈانٹا تو پھر پاؤں نکل گیا. ترکش کی تیر سے انہوں نے اپنی قسمت کا حال معلوم کیا کہ ہم کو یہ کام کرنا چاہیے، آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا، خطرہ. قسمت کا حال یہ لوگ فال کی تیروں سے نکالتے تھے، تیر نکلی کہ مت کرو، نقصان ہے، خطرہ ہے. لیکن 100 اونٹ کی جو لالچ تھی، پھر گھوڑے کو ایڑ لگایا، گھوڑا 2 قدم آگے جا کے پھر دھسا، پھر منہ کے بل گرا. تیسری مرتبہ بھی جسک لگایا، کامیاب نہیں ہوا، اور گھوڑے کی ٹاپ سے دھواں جیسا اٹھنے لگا تو پریشان ہو گیا. کام سمجھ گئے کہ ہم آپ کا پیچھا کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں، ہم کو امان دیجئے، ہم کو معافی دیجئے اور ہماری ضیافت قبول کیجئے. راستے میں ہمارے اونٹ کے چرواہے ہیں، میری ایک تیر لے لیجئے، ان کو دکھائیے گا، وہ آپ کو اونٹ کا دودھ پلائیں گے. آپ نے کہا ہمیں تمہارے کسی تعاون کی ضرورت نہیں ہے، اگر کچھ کر سکتے ہو تو یہ کرو کہ تمہارے راستے میں جو بھی ہمارا پیچھا کرتا ہوا آ رہا ہے اس سے ہمارا معاملہ پوشیدہ رکھو، کہو اس راستے میں دور تک میں ہو کر آیا ہوں، کوئی قافلہ نہیں جا رہا. اتنا کر سکتے ہو تو کرو. کہا تو آپ ہمارے لیے امان کی پٹی لکھ دیجئے. سمجھ رہا تھا کہ اس آدمی کا معاملہ غالب ہو کر رہے گا، اور ہم ہیں کافر. جب سب کو گھیرا جا رہا ہوگا اور سب کو جوتے لگ رہے ہوں گے تو آج کا جو امان کا پروانہ ہوگا ہمارے پاس نجات کا، دکھا دیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم کو پروانہ امن کا دیا ہوا ہے. کہا چمڑے کے ٹکڑے پر کہا عامر بن فہیرہ کو کہ لکھ کے دے دو. لکھا دیا، پھینک دیا. اس کو لے کے بڑی حفاظت کے ساتھ رکھ کے رہا. جب مکہ فتح ہوا، حنین فتح ہوا اور آپ مقام جعرانہ میں غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، مقام جعرانہ میں غنیمت کی تقسیم کر رہے تھے، سراقہ نمودار ہوا، یا رسول اللہ یہ پٹا آپ کا. کہاں آج نیکی کا دن ہے، وفاداری کا دن ہے، آؤ مال بھی دیں گے. کلمہ اس نے پڑھ لیا. اس سے یہ صورت حال ہوئی. آپ چلے جا رہے ہیں، آگے پہنچے تو ایک آدمی ہے، وہ راستے میں ملا، وہ بھی ایک قبیلے کا سردار ہے، 70 آدمیوں کے ساتھ آپ کا پیچھا کر رہا ہے. آپ کی بات سنی، وہ مسلمان ہو گیا. یہ بھی ایک واقعہ راستے میں گزرا. جب قریب پہنچے تو حضرت زبیر بن عوام شام سے آ رہے تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، ابو بکر کو سفید سفید کرتا پہنا دیا. اس طریقے سے تقریباً 8 دن کے بعد، 1 تاریخ کو چلے تھے ربیع الاول کی، 8 ربیع الاول کو آپ قبا پہنچے ہیں. اور یہاں خبر تھی مدینے میں کہ آپ چل چکے ہیں، تو مدینے والے بیتابی میں
पहाड़ियों पे चढ़ करके आपका इंतजार करते थे दिन चढ़े तक। जब धूप की तमाजत उनको सताती थी तब घर लौट के आते थे। एक रोज जब घर वापस आ गए मायूस होकर के, तो एक यहूदी चढ़ा पहाड़ पे किसी जरूरत से, या घर की छत पे चढ़ा, तो उसने देखा कि दो आदमी एकदम सफेद पोश आ रहे हैं। उसने चिल्लाया कि ए अरबो, तुम्हारा वो आदमी जिसका इंतजार कर रहे थे वो आ गया है। अब क्या था, सारे लोग निकल गए वालेहाना अंदाज में और इस्तकबाल करके आपको कबीला बनु अमर बिन औफ जो कुबा के अंदर आबाद है वहां उतारा। आप वहां उतरे एक साहब के मकान में, और वहीं 4 दिन का क़याम है। बाज़ रवायत में 14 दिन है, कुछ बाज़ रवायत में 20 से भी ज्यादा दिन है, लेकिन ज्यादा करीने क़यास है कि 4 दिन ठहरे। और ठहरने के बाद पहली मस्जिद की बुनियाद आपने डाली अपने दस्ते मुबारक से। वो मस्जिद कुबा है जिसके मुतालिक अल्लाह ने फरमाया है लमस्जिदुन उस्सिसा अला तक़वा मिन अव्वल यौमिन अहक़्क़ु अन तक़ूम फ़ीह। वो मस्जिद पहले ही दिन से जिसकी बुनियाद तक़वा पे रखी गई है, ए नबी आप उसमें क़याम कीजिए। इसके मुकाबले में जो मुनाफिकीन ने साजिश करके मस्जिद ज़िरार बनाई थी ताकि मुसलमानों के खिलाफ यहाँ मुत्तहिद रहेंगे और जंगी सामान जमा करेंगे, और आपसे चाह रहे थे कि नमाज पढ़वा करके मस्जिद को क्लीन चिट दे दीजिए, इफ्तिताह कर दीजिए। अल्लाह ने उस मस्जिद की पोल खोल दी कि ये तो इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया गया, इसमें आप न खड़े हों, नमाज न पढ़ें। उस मस्जिद में पढ़ें जिसकी बुनियाद तक़वा पर है पहले दिन से। फिर वहां से आप चले जुमा के दिन, सोमवार को पहुंचे थे, सोमवार को चले, सोमवार को पहुंचे 8 दिन में। सोमवार मंगल बुध जुमेरात 4 दिन रहे, जुमा को चले। रास्ते में कबीला सालिम बिन औफ के दरमियान जुमा की नमाज आपने अदा की। मदीने में खबर कर दिया था जहां आज मस्जिद नबवी है, वहां पहुंचे। लोग दो रोया आपका इस्तकबाल कर रहे हैं तलवार लिए हुए, इतनी तलवारें आपकी हिफाजत के लिए खड़ी हैं। नियाम से बाहर है, हर आदमी ऊँटनी की लगाम पकड़ रहा है, या रसूलल्लाह हमारे यहाँ क़याम, हमारे यहाँ। आपने कहा ऊँटनी की लगाम छोड़ दीजिए, ये अल्लाह की तरफ से हुक्म कर दी गई है, यहाँ बैठेगी अल्लाह के हुक्म से बैठेगी। जहां आज मस्जिद नबवी है वहां ये ऊँटनी बैठी, फिर उठी, चंद कदम आगे चली, फिर पलट कर आकर उसी जगह पे बैठ गई। जब बैठी तो आपने कहा कि हमारा सबसे करीबी घर कौन है? हमारा घर, क्योंकि आपके दादा की नालियाल वही है, नालियाल वाले कबीले में आप आए हुए हैं। अबू अय्यूब अंसारी ने झट से कजावे की लकड़ी पकड़ ली थी, कजावा उठा लिया था, कहा ये मेरा घर और ये मेरा दरवाजा, सबसे करीब मेरा। कहा अच्छा ठीक है, तो मैं आप ही के यहां ठहरा। असद बिन ज़ुरारा ने ऊँटनी को कहा चलिए अगर हम आपकी मेहमान नवाजी न कर सके तो उस ऊँटनी ही की मेहमान नवाजी में करूं जो आपको लेकर आई है। असद बिन ज़ुरारा ऊँटनी ले गए, कजावा ले गए। अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु, आपने कहा कि ठीक है मेरे बिस्तर मेरे आराम का इंतजाम किया जाए, और वहां आपने क़याम फरमाया। इसके बाद के जो मसाइल और जो मराहिल हैं इंशाअल्लाह उसका जिक्र आगे होगा, लेकिन थोड़ा सा 5 मिनट के लिए तवक्कुफ कीजिए। हजरत अबू बकर सिद्दीक़ अकबर का किरदार इस सफरे हिजरत में आपने मुलाहिजा किया। रब्बुल आलमीन ने सानी असनैन इज़ हुमा फिल गार सूरह तौबा आयत नंबर 40 में कहा, 2 का दूसरा, एक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दूसरा अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु अन्हु, कोई और दूसरा है क्या? बोले भाई, इज़ यक़ूलु लिसाहिबिही ला तहज़न इन्नल्लाह माना। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साहिब को कह रहे हैं, साथी को, मत घबराइए अल्लाह हमारे साथ है। वो साहिब कौन? अबू बकर सिद्दीक़। फिर भी अगर कोई कहे कि अबू बकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद मुर्तद हो गए और जी भर करके अबू बकर उमर को गाली दे, तो ऐसे आदमी को क्या मुसलमान समझना चाहिए? हरगिज़ नहीं। नबी साहब ने फरमाया कि मैं हर शख्स चुका दिया, जिसने भी जिंदगी में मुझ पर जो एहसान किया मैंने चुका दिया, सिवाय अबू बकर के कि उसके एहसान को तो अल्लाह ही चुकाएगा, मैं नहीं चुका सकता। आपने फरमाया कि अगर मैं किसी को खलील बनाता, ऐसा दोस्त जो मेरी रगों पै में समाया हुआ हो, तो मैं अबू बकर को बनाता। लेकिन अफसोस यह है कि अल्लाह ने ही मुझको खलील बनाया है, तो अब मुझे किसी को खलील बनाने का आर्डर नहीं। पूछा गया या रसूलल्लाह दुनिया में सबसे महबूब कौन है आपको? तो आपने कहा अबू बकर।
اسی کے ساتھ حضرت علی کی بھی زبردست منقبت ہے. ہم الحمدللہ وہ لوگ نہیں ہیں جو آل بیت کے ساتھ گستاخیاں کریں. آل بیت پر کی محبت کو ہم جزو ایمان سمجھتے ہیں. یہ خلیفہ راشد ہیں چوتھے نمبر پر حضرت علی رضی اللہ عنہ. ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر پر لٹایا تھا. جان کو خطرے میں ڈال کر کے انہوں نے رات گزارنا اپنے لیے پسند کیا تھا, آنا کانی نہیں کی تھی. یقیناً یہ بھی